خطباء کو عزت دی اسلام نے دی، واعظوں کو عزت دی اسلام نے دی، صحابہ کو عزت دی اسلام نے دی، بلال کو عزت دی اسلام نے دی، اور کتنی عزت دی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ آج رب کی اذان سنا۔ اسلام نے عزت دی، کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، لیکن وا عمر تیری شان پر قربان، وا عمر تیرے مرتبے پر قربان، وا عمر تیری عظمت پر قربان۔ سب کو عزتیں اسلام دیتا ہے، اور جس کو اور اسلام کو جو عزت ہے اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ میں کسی پنجابی شاعر دا شعر نہیں پڑھ رہا، سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کہا کر، یہ اپنا مزاج بنائیں۔ قام، حضرت عمر فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فاخبرنا، فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خبریں دی، حضور نے ہمیں بتایا۔ کتنا بتایا؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم کتنا عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قام فینا النبی، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ فاخبرنا، حضور نے ہمیں خبر دی، کس کے بارے میں؟ ان بدء الخلق، فرماتے ہیں کہ جب خلق پیدا ہوئی تھی اس وقت سے حضور نے شروع کی، ابتدائے خلق سے حضور علیہ السلام نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ حضور بتاتے گئے، علم کے موتی نچھاور کرتے گئے۔ فرماتے ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، فرماتے ہیں کہ ابتداء خلق سے لے کر جنتیوں کو جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، دکھانا میرا کام ہے۔ حضرت عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، یعنی کہ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا تھا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا، جو قیامت تک ہوگا مصطفیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر اگلے جملے کمال کے ہیں، آپ فرماتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ، کہتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ، کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، اور جس نے بھلایا تھا اس نے بھلا دیا۔ فرماتے ہیں ورنہ مصطفیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی جڑا علماں وچ نہ آجے۔ اللہ نے امت دی تو امت بھی کثرت سے دی، اولاد بھی دی تو کثرت سے دی، حسن و جمال بھی دیا تو کثرت سے دیا، علم بھی دیا تو کثرت سے دیا۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد مفسرین کرام نے لکھا کہ کوثر کا مطلب وہ بے انتہا نعمتیں ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن کا کوئی اختتام نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اتنا کچھ عطا کیا کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہتے ہیں کہ اصلا آپ جو صاف ہیں
یہ عیب تناہی سے بری ہیں. اب میں آپ کو عیب تناہی بھی بتاتا ہوں. عیب تناہی کیا ہوتا ہے؟ عیب تناہی کیا ہوتا ہے؟ عیب تناہی کا مطلب ہے آپ کسی کی خوبیاں گننا شروع کریں، کسی کے اوصاف، کسی کے کمالات، کہ وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مقرر بھی ہے، محدث بھی ہے، واعظ خوش لسان بھی ہے، خوش الحان بھی ہے. اچھا خوبیاں گنتے جائیں نا، خوبیاں ختم ہو جائیں، خوبیوں کا ختم ہو جانا. پنجابی چ کہو تو خوبیاں دا مک جانا، یہ بھی ایک عیب ہے. اللہ اکبر. خوبیوں کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کسی نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو بریلی کے تاجدار نے کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کیا کیا کہا، کیا کیا کہنے کے بعد حیران ہو رہے ہیں. بریلی کے تاجدار نے کہا کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہاؤس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہاؤس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیرے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور سنو سنو بریلی کے تاجدار نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ. سارا کچھ کہنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ ابھی بھی حیران ہے. کیا بات. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. کیا کہوں؟ پھر آخر میں فیصلہ کیا، آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا، کمال کا فیصلہ کیا. آپ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کرتے ہیں. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو حضور ساری مخلوق کے آقا، اور اللہ نے دیا کتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے عد دیا ہے، بے انتہا دیا.